خطبہ نمبر 166، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، دعوت اتحاد و اتفاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليتأسس صغيركم بكبيركم وليرأف كبيركم بصغيركم ولا تكونوا كجفاة الجاهلية لا في الدين يتفقهون۔ تمہارے چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی پیروی کریں، اور بڑوں کا فرض ہے کہ اپنے چھوٹوں پر مہربانی کریں، اور خبردار تم لوگ جاہلیت کے ان ظالموں جیسے نہ ہو جانا جو نہ دین کا علم حاصل کرتے تھے ولا عن الله يعقلون كقيض بيض في أداح يكون كسرها وزرا ويخرج حضانها شرا، اور نہ اللہ کے بارے میں عقل و فہم سے کام لیتے تھے۔ ان کی مثال ان انڈوں کے چھلکوں جیسی ہے جو شتر مرغ کے انڈے دینے کی جگہ پر رکھے ہوں، کہ ان کا توڑنا تو جرم ہے لیکن پرورش کرنا بھی سوائے شر کے کوئی نتیجہ نہیں دے سکتا ہے۔ بنو امیہ افترقوا بعد ألفتهم وتشتتوا عن أصلهم فمنهم آخذ بغصن أينما مال معه على أن الله تعالى سيجمعهم لشر يوم لبني أمية كما تجتمع غزع الخريف۔ یہ لوگ باہمی محبت کے بعد الگ الگ ہو گئے اور اپنی اصل سے جدا ہو گئے۔ بعض لوگوں نے ایک شاخ کو پکڑ لیا ہے اور آپ اسی کے ساتھ جھکتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ انہیں بنی امیہ کے بدترین دن کے لیے جمع کر دے گا، جس طرح کہ خریف میں بادل کے ٹکڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ يؤلف الله بينهم ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب ثم يفتح لهم أبوابا يسيلون من مستثارهم كسيل الجنتين حيث لم تسلم عليه قارة ولم تثبت عليه أكمة۔ پھر ان کے درمیان محبت پیدا کرے گا، پھر انہیں تہ بتہ ابر کے ٹکڑوں کی طرح ایک مضبوط گروہ بنا دے گا، پھر ان کے لیے ایسے دروازوں کو کھول دے گا کہ یہ اپنے ابھرنے کی جگہ سے شہر سبا کے 2 باغوں کے اس سیلاب کی طرح بہہ نکلیں گے جس سے نہ کوئی چٹان محفوظ رہی تھی اور نہ کوئی ٹیلا ٹھہر سکا تھا۔ ولم يرد سننه رص طود ولا حداب أرض يذعذئهم الله في بطون أوديته ثم يسلكهم ينابيع في الأرض۔ نہ پہاڑ کی چوٹی اس کے دھارے کو موڑ سکی تھی اور نہ زمین کی اونچائی۔ اللہ انہیں گھاٹیوں کے نشیبوں میں متفرق کر دے گا اور پھر انہیں چشموں کے بہاؤ کی طرح زمین میں پھیلا دے گا۔ يأخذ بهم من قوم حقوق قوم ويمكن لقوم في ديار قوم وإيم الله ليذوبن ما في أيديهم بعد العلو والتمكين كما تذوب الألية على النار۔ ان کے ذریعے ایک قوم کے حقوق دوسری قوم سے حاصل کرے گا اور ایک جماعت کو دوسری جماعت کے دیار میں اقتدار عطا کرے گا۔ خدا کی قسم ان کے اقتدار و اختیار کے بعد جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں میں ہوگا وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح کہ آگ پر چربی پگھل جاتی ہے۔ آخری زمانے کے لوگ۔ أيها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم۔ ایھا الناس، اگر تم حق کی مدد کرنے میں کوتاہی نہ کرتے اور باطل کو کمزور بنانے میں سستی کا مظاہرہ نہ کرتے تو تمہارے بارے میں وہ قوم طمع نہ کرتی جو تم جیسی نہیں ہے اور تم پر یہ لوگ قوی نہ ہو جاتے۔ لكنكم تهتم متاهة بني إسرائيل ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعد أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد۔ لیکن افسوس کہ تم بنی اسرائیل کی طرح گمراہ ہو گئے، اور میری جان کی قسم میرے بعد تمہاری یہ حیرانی اور سرگردانی 2 چند ہو جائے گی کہ تم نے حق کو
پس پشت ڈال دیا ہے، قریب ترین سے قطع تعلق کر لیا ہے اور دور والوں سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ واعلموا أنكم إن اتبعتم الداعي لكم سلك بكم منهاج الرسول وكفيتم مؤونة الاعتساف ونبذتم الثقل الفادح عن الأعناق۔ یاد رکھو کہ اگر تم داعی حق کا اتباع کر لیتے تو وہ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلاتا اور تمہیں کجروی کی زحمتوں سے بچا لیتا، اور تم اس سنگین بوجھ کو اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک دیتے۔